करेक्टेड डिफेक्ट्स, मिस्टेक्स, ये सारे प्रॉब्लम्स। मैं आपको बताऊं कि इवन यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपको अपने प्रॉब्लम का पता भी है और आप हर वक्त अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है और उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो आपका प्रॉब्लम होता है, अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हैं और जो बंदा मिलता है उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं और आपस में प्रॉब्लम डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों से, और रोज़ाना उनको जब मिलते हैं या साइकोलॉजिस्ट को मिलते हैं तो वो काउच पे लिटा देता है। कई दफ़ा हमें लोग फरमाइश करते हैं कि तुसी काउच ते नहीं लिटांदे, तुसी कुर्सी ते बिठा देंदे हो। मैंने कहा नहीं, वो पुराने ज़माने की बात थी, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे एक फुलिश सा तरीका था जो तकरीबन 125 साल पहले राइज हुआ था दुनिया में, जब अच्छे तरीके नहीं आए थे, बहुत पसमानदा ज़माना था। तो जो भी बंदा आना उसके लिए काउच पे लेट जाना और बचपन के उसने वाक़यात सुनाने शुरू करने, और अभी तक ये लोगों के दिल में बैठा हुआ है कि बचपन के वाक़यात जो हैं सारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप चाहें तो आपके बचपन के वाक़यात आपकी सारी ज़िंदगी पे असरअंदाज होंगे, आप चाहें तो आप कांटा बदल के, पटरी बदल के आप सीधे रास्ते पे चलना शुरू कर दें। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई साइंस नहीं है जो ये बताए कि बचपन के अब्यूज़ से या बचपन के वाक़यात से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी दलदल में फंस चुकी है। ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अब दुनिया में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता कि जिसके ऑफिस में कोई काउच हो जिस पे पेशेंट लेट के आंखें बंद करके तो अपने बचपन के हालात सुनाना शुरू कर दे और साइकोलॉजिस्ट बीवी को मैसेजिंग करनी शुरू कर दे कि वो लगा हुआ है अपने हालात सुनाने, तो सुनाता रहे। नहीं, इस तरह नहीं होता। आप अपना प्रॉब्लम बयान करते हैं और उसके बाद फिर आप रोज़ रोज़ अपना प्रॉब्लम बयान नहीं करते। फिर आपको साइकोलॉजिस्ट बताता है कि आपने ये वाइटल स्टेप्स लेने हैं, ये 2 इक़दामात हैं जो आपने करने हैं और ये आज से ही करने हैं, और आपने अपनी सोचों में, अपने बिलीफ सिस्टम में ये तब्दीली लानी है और उस पे आपने बहस मुबाहिसा करना है कि कोई बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको नुकसान दे रहा है या फ़ायदा दे रहा है। मिसाल के तौर पर आपको लगता है कि आपको नज़र लग जाती है या नज़र लग गई थी, तो हो सकता है कि ये आपका जो बिलीफ है कि आपको नज़र लग गई, तो हो सकता है कि जब तक आपका ये बिलीफ दूर नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी सही नहज पे नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों को ये वहम होता है और ये उनको बड़ा पुख्ता यकीन होता है कि उनको नज़र लग जाती है। कई दफ़ा साइकोलॉजिस्ट को आपके इन बिलीफ्स पे काम करने की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा आप कहते हैं कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। कई दफ़ा आप सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। तो ये सारे जो बिलीफ्स होते हैं ये आपके फ्यूचर का फ़ैसला करते हैं, और जो दुनिया में लेटेस्ट काउंसलिंग है वो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव का मतलब है जिसका ताल्लुक सोच विचार के तारों से हो, और जब आपकी सोच विचार सही होती है तो आपके जज्बात सही होते हैं, जब आपके जज्बात सही होते हैं तो आपके इक़दामात सही होते हैं, आपके बिहेवियर सही होते हैं, और फिर जब आपकी इन्वायरमेंट सही होती है तो उसके असरात आप पे बहुत अच्छे होते हैं, और जब आपको कोई बीमारी होती है तो उसके दवा दारू की ज़रूरत होती है, तो आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए बहुत आसानी से मौक़े मिल जाते हैं। चुनाचे ये बात अच्छी तरह समझ लें कि एक तो बीवियां अपने खामद की ख़ास तौर पर और खामद अपनी बीवी की आम तौर पर इस्लाह ना करें, और ये काम अपना अपना खुद ही कर लें, और इस्लाह के लिए ऐसी जगहों से रुजू कर लें जहां आप अपनी प्राइवेसी में इस्लाह कर सकें अपनी। आप गूगल पे चले जाएं, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप किसी वेबसाइट पे चले जाएं, आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पे चले जाएं, आपको कोई ना कोई ऐसा इस्लाह का रास्ता मिल जाएगा जो आपका दिल मानेगा
اور جو آپ کا دل مانے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور رولز کو فالو کریں، رولز کو فالو کریں، ایکسیپشنز کو فالو نہ کریں۔ آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو رولز ہیں، ابھی آج ہی صبح مجھ سے آپ بات کر رہی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں سائنس کو غلط ثابت کر کے دم لوں گا، میں ثابت کر دوں گا کہ میں الکوہلک نہیں ہوں بلکہ میں تو سوشل ڈرنکر ہوں، اور میں سائنس کو غلط ثابت کر دوں گا۔ تو یہ سوچ جو ہے جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی بیوی کے پاس بہت کم انرجی باقی ہوتی ہے، وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت کم انرجی ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو اصلاح کی طرف لائے۔ تو ایسے میں وہ بیوی کیا کرے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ تم خاوند کی اصلاح میں ایکٹیو رول پلے نہ کرو، بچ بچا کے کوئی رستہ اختیار کرو جس سے ایک بات بھی کیے بغیر، خاوند سے ایک بات بھی کیے بغیر اسے اصلاح کی فکر ہو جائے۔ میں نے آپ کو صبح کیا مشورہ دیا؟ آپ اپنی جو پارٹیسپیشن ہے یہاں کے ایجوکیشنل پروگرام میں بنائیں، اور جب آپ ان کو بتا کے آئیں کہ آپ یہاں پہ آ رہی ہیں تو ان کا ذہن کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے، اور اگر کسی کو پتا ہو کہ میرا بھی نمبر آنے والا ہے تو پھر وہ کیا سوچے گا؟ پھر وہ اپنے آپ کو تھوڑا درست کرنے کے بارے میں سوچے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک لفظ کہے بغیر میسج دے دیا، آپ نے بتایا بھی نہیں، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسٹ اپروچ ہے جو فیملی ممبرز کے اوپر کام کرے گی وہ باتوں کی نہیں ہے، باتوں کی اپروچ بھی اچھی ہے پر بیسٹ اپروچ جو ہے وہ باتوں کی نہیں ہے، وہ آپ کی باڈی لینگویج کی ہے، وہ آپ کے طرز عمل کی ہے، وہ اس بات کی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا آپ اس پہ کبھی غور کیا کہ آپ اپنے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اس کا اثر آپ کے فیملی ممبرز پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کہ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی ویلیو کرتے ہیں کہ نہیں، کیا آپ مطالعہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ واک کرتے ہیں کہ نہیں، یا اپنی نیند پوری کرتے ہیں کہ نہیں، یا آپ ارد گرد کے لوگوں سے، ملازموں سے تحمل سے بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اس بات سے آپ کے فیملی ممبرز کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور اگر آپ کو کون ملنے آتا ہے، کیا اس بات کا بھی آپ کے فیملی ممبرز پہ اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ کیا آپ کو کون ملنے آتا ہے، محلے داروں پہ اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے نا اثر۔ تو اگر آپ کے گھر روزانہ معزز لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، طاقت والے لوگ آتے ہیں، اخلاق والے لوگ آتے ہیں، تو اس کا اثر آپ کے فیملی ممبرز پہ ایک لفظ کہے بغیر بہت پڑتا ہے۔ آپ کے محلے داروں پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے بچوں پہ اثر پڑتا ہے، آپ کے نصیبوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو بہت کافی کام ہے اپنے اوپر کام کرنا۔ یعنی خاوند اگر نشہ کرتا ہے، نشہ کر کے تو گالی گلوچ کرتا ہے اور طلاق دے چھوڑتا ہے روز، یا کوئی اس طرح کی حرکتیں، گھر سے نکل جاؤ، یا دھکا دے دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے، تو یہاں تک نوبت نہ آئے۔ آپ اسے دھمکی بھی کبھی نہ دیں، گھر میں کبھی بھی کسی کو دھمکی نہ دیں۔ دھمکی گھر میں چلنے والا سکہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے تو شام کو جا کے تو لبرٹی مارکیٹ میں کسی کو دھمکی دیں، کسی کو گن دکھائیں، کسی کا موبائل چھینیں، کسی کا پرس چھینیں، تو کوئی کمائی کر کے گھر آئیں۔ گھر میں آپ دھمکی دیں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ گھر میں دھمکی کا کوئی فائدہ نہیں، ڈزنٹ ورک دیئر۔ یہ سکہ گھر میں نہیں چلتا، دھمکی کا سکہ یہ کھوٹا ہے ایک جانب سے، اور جو سکہ ایک جانب سے کھوٹا ہوتا ہے وہ سمجھے دوسری جانب سے بھی کھوٹا ہی ہے، کیونکہ وہ چلتا جو نہیں ہے۔ تو باتوں کے بارے میں اتنا یقین نہ رکھیں۔ دنیا کافی پرامن تھی جب انسان باتیں نہیں کرتا تھا۔ آپ کا کیا حال ہے؟
کہ دنیا میں زیادہ فساد باتوں کے بعد ہوا یا باتوں سے پہلے؟ یہ باتوں کی وجہ سے. ٹھیک. یہ جب دنیا میں انسان باتیں نہیں کرتا تھا تو میرا خیال ہے گالیاں بھی نہیں دے سکتا ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب بندے کو گالیاں دینے کی سہولت حاصل نہ ہو تو کام شروع کیسے ہو؟ میں نے دیکھا ہمارے ادھر وائرلیس کمپاؤنڈ میں 2 ملازم تھے تو کافی دیر سے وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے تھے. میرے دخل دینے پہ انہوں نے ہاتھا پائی شروع کی, میرے سمجھانے بجانے پہ. تو سمجھانا تو فرض ہے نا آپ کا, کہ اگر کوئی بندہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیے جا رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آگے ہو کے ان کو بتائیں کہ اب اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بیوی ہے یا ماں باپ ہیں, اگر ان کا بچہ ان کا کہنا نہیں مانتا اور وہ یہاں آنا شروع ہو جائے تو یقین کریں کہ اگر وہ یہاں آتے رہے تو ان کے بچے کو یہاں آنے کی شاید کبھی ضرورت ہی نہ پڑے. ابھی میرے پاس مس شمائلہ کے پاس ایکچولی کاؤنسلنگ کے لیے 2 میاں بیوی آئے ہوئے تھے, تو ان کی مکمل بات سن کے یہ کہا کہ نہیں, بچے کو موج کرنے دیں, آپ آیا کریں. اور سمجھا دیا ان کو اچھی طرح کہ اگر آپ آئیں گے اس کو آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, کیونکہ وہ ایک ایسی سٹیج پہ ہے کہ جس میں ماں باپ ہی کافی ہیں. آبویسلی جو کسی پیشنٹ کے حالات اس کے گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ یہ باتیں کرتا تھا یا یہ بیہیویئر تھا اس کا, اور سب گھر والے بونافائیڈ طریقے سے اس کی ہسٹری بیان کرتے ہیں, اور پھر اس پیشنٹ کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی گھر والے کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5-7 سال سائیکوسس میں تھا. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ سائیکوسس سے نکل سکتا ہے, اور جو دوائیں اس مقصد کے لیے اب دنیا میں موجود ہیں وہ بہت کارآمد ہیں, اور وہ فار ایور نہیں ہیں. اگر آپ اپنے لائف سٹائل پہ کام کریں تو وہ دوائیں جو سائیکوسس کے لیے یا بائیپولر ڈس آرڈر کے لیے یا شکیزوفرینیا کے لیے ہوتی ہیں وہ فار ایور نہیں ہیں. لیکن آپ ساری بات پہ غور کریں کہ اگر آپ لائف سٹائل چینج کریں, اگر آپ اس چیز کو اگنور کر دیں کہ جو لائف سٹائل چینج کی بات کی ہے وہ سرسری ہے یا رسمی ہے, پھر نہیں. لیکن اگر آپ سچ مچ اپنے لائف سٹائل پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے فزیکل سیلف پہ کام کرتے ہیں اور سائیکولوجیکل سیلف پہ کام کرتے ہیں اور سوشل سیلف پہ کام کرتے ہیں یا فائنینشیل سیلف پہ کام کرتے ہیں یا اسپرچول سیلف پہ کام کرتے ہیں, دیر آر سو مینی ڈیمینشنز. تو اگر وہ بھرپور کام کرتے ہیں تو بہت جلدی دوائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی, اور وہ جو ڈی این اے کوڈ ہے وہ واپس پسپائی اختیار کر کے بہت پیچھے چلا جائے گا, کیونکہ لوگ اپنے رویوں میں آگے بھی بڑھتے ہیں, لوگ اپنے رویوں میں پیچھے بھی بڑھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ساس کی جو ویڈیو لیک ہوئی ہے تو اس سے کتنے لوگ اپنے رویوں میں ٹھیک ٹھاک ہو گئے, پیچھے ہو گئے. حالانکہ وہ بہت زیادہ ایگریسو تھے رویوں میں, لیکن ساس نے کوئی ایسا منتر کیا, آج کل ساسیں بڑی کرو ہو گئی ہیں, تو ساس نے کچھ ایسا منتر جنتر کیا کہ وہ چند دن کے بعد جو ان کا مکھڑا دکھائی دیا تو وہ بالکل ریلیکس تھے اور وہ بہت اچھی صحت کے ساتھ جو ہے اپنا کام کاج کرنے لگے.